دوستوں، میرا نام مرید آسکانی ہے۔ آج ہمارے ساتھ ہیں مزمل کاکڑ صاحب۔ آج ہم جانتے ہیں مزمل کاکڑ صاحب کی ایکٹیویزم پہ، ان کی سیاسی کریئر پہ، ان کی اسٹوڈنٹ پولیٹکس پہ، ان کی جو جدوجہد ہے اس کے بارے میں ان سے سوالات کریں گے۔ مزمل صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ سر، پہلے ہمیں یہ بتا دیں کہ مزمل کون ہے؟ مزمل سیاسی ایکٹیوسٹ ہیں، مزمل اسٹوڈنٹ پولیٹکس کے لیے کام کرتے ہیں، مزمل یا اسٹوڈنٹ ہیں، مزمل ہیں کون؟ میں بلوچستان کے ایک پسماندہ ڈسٹرکٹ قلعہ عبداللہ قلعہ حبیب زئی سے میرا تعلق ہے۔ پنجاب میں آیا تھا، پنجاب یونیورسٹی میں آیا تھا۔ وہاں سے میں نے گریجویشن کی، وہاں پہ میں پشتون کونسل کا چیئرمین رہا، جنرل سیکریٹری رہا۔ پھر اس کے بعد کنیکٹ دا ڈسکنیکٹڈ بلوچستان پاٹا کے اسٹوڈنٹس کے لیے میں نے بنائی تھی۔ پھر میں اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی پاکستان کا کنوینر بنا۔ اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں ہم نے پورے ملک میں اسٹوڈنٹ یونینز بحالی کے لیے پروٹیسٹ کیے تھے 2019-20 میں۔ اس اسٹوڈنٹ پولیٹکس سے اب میں آ کے پریکٹیکل پولیٹکس میں، اب حقوق خلق پارٹی پنجاب کا میں جنرل سیکریٹری ہوں۔ میں مطلب ایک سیاسی ہی ورکر ہوں، جو مطلب اسٹوڈنٹ پولیٹکس سے لے کے آج تک مختلف مطلب لوگوں کے ساتھ، مطلب اسٹوڈنٹس کے ساتھ، عام جو لوگ ہیں، مزدور طبقہ جو ہیں یا ان کے مطلب جو فیکٹری ورکرز ہیں، ان ایریاز میں پولیٹکس کرتا ہوں۔ جی، ابھی آپ نے بات کی تھی اسٹوڈنٹ پولیٹکس کی یا اسٹوڈنٹ یونین کی۔ اسٹوڈنٹ یونین کو ابھی تک بحال نہیں کیا گیا پورے ملک میں۔ آپ کی ایک پورے ہسٹری رہی ہے اس کی جدوجہد کے ساتھ اسٹوڈنٹ یونین کی بحالی کے لیے۔ پہلے ہمیں یہ بتا دیں کہ اسٹوڈنٹ یونین کی بحالی کیوں ضروری ہے؟ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین بحال کیے جائیں، یا اسٹوڈنٹ پولیٹکس پاکستانی پولیٹیکل سسٹم میں کیوں ضروری ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ ابھی تک اسٹوڈنٹ یونین کو بحال نہ کرنے پہ سرکاری یا ریاستی جواز کیا ہے، وہ کیوں بحال نہیں ہو پا رہے ہیں؟ اسٹوڈنٹ یونینز بحالی اس لیے ضروری ہے کہ یونیورسٹیوں کے اندر جو اسٹوڈنٹ کی زندگیوں پہ فیصلے اثر انداز ہو رہے ہیں، ان میں ان فیصلوں میں ان کو شامل کرنا چاہیے۔ مطلب یونیورسٹی کے اندر ٹیچرز ایسوسیشنز ہے، کلرک ایسوسیشنز ہے، صرف اسٹوڈنٹس جو ہے ان سے یہ خوفزدہ ہے، اور ان کی طرف سے جو ایک جواز ہے وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ لڑتے ہیں۔ مطلب اسٹوڈنٹ یونین سے پہلے کہ آپ لڑائی دیکھ لیں، اور اسٹوڈنٹ یونینز پہ پابندی لگانے کے بعد جو لڑائی وہ آپ دیکھ لیں، وہ زیادہ ہے۔ یہاں پہ یونیورسٹی کے اندر ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے جو ایشوز چل رہے ہیں پچھلے کئی عرصے سے، ہم دیکھ لیں کہ اسٹوڈنٹ خودکشیاں کر رہے ہیں، فیسیں بڑھ رہے ہیں، یا پہ ٹرانسپورٹ کا کوئی بہتر سہولیات نہیں، یا پہ ہیلتھ کے حوالے سے کوئی سہولیات نہیں ہے، یا پہ پرماننٹ فیکلٹی نہیں ہے۔ تو وہ تمام جو ایشوز ہیں ان کا سامنا اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں، اور ان ایشوز پہ اسٹوڈنٹ کا کوئی مطلب وہاں پہ کوئی نمائندگی نہیں ہے۔ اس وقت ملک میں سیاسی ایک لیڈرشپ کی بھی بحران چل رہی ہے۔ اس کی بھی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ پہلے جو اسٹوڈنٹ یونینز تھے، اس سے ایک پروسیس سے لوگ نکل کے سیاست میں آ جاتے تھے۔ اب جو ہے اب ایک وراثتی سیاست بن گئی، اب صرف وہ لوگ سیاست کر سکتے جو مطلب جاگیردار ہو، جن کے پاس اربوں کروڑوں روپے ہوں، صرف وہ لوگ کر سکتے۔ عام جو لوگ ہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتے، اور ملک کے اندر جو 90% لوگ ہیں وہ مطلب غریب طبقہ ہے، ان سے نمائندگی چھین لی گئی ہے، صرف اس بنیاد پہ کہ اسٹوڈنٹ یونینز پہ بین لگایا گیا۔ اور اسٹوڈنٹ یونینز دنیا کے ہر ملک میں ہے، جو بہترین ممالک ہے، مطلب وہاں پہ اسٹوڈنٹ یونینز ہے۔ صرف پاکستان میں ہی اسٹوڈنٹ یونین سے یہ خوفزدہ ہے۔ وہ اس لیے خوفزدہ ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ مطلب پھر اپنی لڑائی لڑ سکتے ہیں، وہ ان حکمرانوں کے خلاف اٹھ سکتے ہیں۔ ایوب خان کے خلاف اسٹوڈنٹس اٹھے تھے، جنرل ضیاء اسٹوڈنٹ سے خوفزدہ تھا، وہ اسٹوڈنٹ کا سامنا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے انہوں نے اسٹوڈنٹ یونینز پہ بین لگایا۔ اور اب بھی جتنے بھی مسائل ہیں پاکستان کے اندر، ایک تو درمیان ایک گیپ بن گیا، مطلب جو بلوچستان کے اسٹوڈنٹس سے جو سندھ کے، پاٹا کے یا پنجاب کے ہیں، وہ گیپ ختم کرنے کے لیے اسٹوڈنٹ یونینز کی بحالی لازمی ہے۔
ملک میں ایک بہترین سیاسی جو مطلب لیڈرشپ ہے وہ لانے کے لیے اسٹوڈنٹ یونینز لازمی. یونیورسٹیوں کے اندر جو مسائل ہیں وہ مسائل اس وقت ختم ہو سکتے ہیں جب اسٹوڈنٹ یونینز بحال ہو. اب جن یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز ہیں، لوگ یہاں پہ یہ نہیں سمجھتے کہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن اور اسٹوڈنٹ یونین میں فرق کیا ہے. مطلب میں اب پنجاب یونیورسٹی کا ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ وہاں پہ 50,000 اسٹوڈنٹ ہیں. 50,000 اسٹوڈنٹ میں سے جو تنظیموں کے پاس اسٹوڈنٹس تھے، جماعت اسلامی ہے، پشتون کونسل ہے، بلوچ ہے، پنجاب کونسل ہے، سندھی سرائکی، ان کے پاس ٹوٹل 2,000 بھی اسٹوڈنٹ نہیں ہیں. 48,000 جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی کوئی نمائندگی نہیں ہو رہی، اور خاص طور پہ فیمیل اسٹوڈنٹ کی تو کہیں پہ بھی کسی بھی تنظیم میں کوئی نمائندگی نہیں ہے. تو یہ تمام تر جو فیصلے ہیں یہ ان کی زندگیوں پہ اثر انداز ہو رہا ہے. یا پہ ہم 18 سال کے بعد ہمارے سینائسی بن جاتے ہیں، ہم کسی ایم پی اے کو مطلب ایم پی اے کو الیکٹ کر سکتے ہیں، کسی ایم این اے کو، وہ پھر پرائم منسٹر کو الیکٹ کرتے ہیں، مگر ہماری زندگیوں پہ جو فیصلے اثر انداز ہو رہے ہیں ان میں ہمیں اختیار نہیں دیا جا رہا ہے. اور جو جواز یہ بنا رہا ہے وہ بالکل ہم سمجھتے بے بنیاد ہے. یہ مسائل اس وقت ختم ہو سکتے ہیں جب اسٹوڈنٹس کے ایشوز حل ہو جائیں. جی، چونکہ بات ہو رہی ہے اسٹوڈنٹ پولیٹکس اور پولیٹیکل لیڈرشپ اور اسٹوڈنٹ کی، ابھی حال ہی میں جی سی یونیورسٹی میں عمران خان کو بلایا گیا تھا بقول جی سی وائس چانسلر، ہمارے قائد. انہوں نے آ کے وہاں پہ ایک جلسہ کیا تھا. تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کا اس یونیورسٹی میں آنا یا اسٹوڈنٹ کے بیچ میں آنا اور جلسہ کرنا؟ پچھلے تقریباً کئی عرصے سے یہی وائس چانسلر تھا، یہی فیکلٹی تھی یونیورسٹی کے اندر. اگر اسٹوڈنٹس اپنے ایشوز پہ آواز اٹھاتے تھے تو یہ منع کرتے تھے. انہوں نے مطلب ڈاکٹر عمار علی جان کو صرف اس بنیاد پہ نکالا کہ وہ اسٹوڈنٹس کو ایک طرح سے ان کی ذہن سازی کر رہے ہیں. انہوں نے یونیورسٹی کے اندر بہت سے اسٹوڈنٹس کو مطلب یہی وائس چانسلر نے بلایا تھا کہ آپ پولیٹکس کر رہے ہو، آپ کا کام مطلب پولیٹکس نہیں یونیورسٹی میں. مگر خود آج مطلب ابھی انہوں نے عمران خان کو بلایا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مطلب ایک تو جو یونیورسٹیوں کے اندر جو ایشوز چل رہے ہیں ان پہ اسٹوڈنٹس کو مواقع دینے چاہیے. اگر سیاسی لیڈرشپ بلانا بھی ہے پھر تو ہر ایک کو مطلب مواقع دینے چاہیے. صرف ایک خاص نظریے کو، ایک خاص سوچ کو، وہ بھی اس بنیاد پہ کہ آپ نے آگے کوئی سینیٹر بننے کا سوچا ہے یا کوئی گورنر بننے کا سوچا ہے، پوری یونیورسٹی کے لیے ان تمام اسٹوڈنٹس کی زندگیوں کا ایک طرح سے رسک لے رہے ہو. وہ اپنے مارچ کی تیاریاں کر رہے ہیں، لانگ مارچ کی طرف جا رہے ہیں، اس میں یوتھ کی ان کو ضرورت ہے. یوتھ کے لیے انہوں نے وائس چانسلر کے ذریعے یونیورسٹی کے اندر پروگرام ارینج کرا ہے. وائس چانسلر کو سینیٹر بننے کا شوق ہے، انہیں یونیورسٹی کا کوئی پرواہ نہیں ہے. تو اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر مطلب یہ اتنا خیر خواہ ہے پولیٹکس کا تو اسٹوڈنٹ یونینز بحال کرائے. اور یونیورسٹی کے اندر اگر بلانا ہے کسی سیاسی کو پھر تو ہر پارٹی سے لوگوں کو بلانا چاہیے تاکہ جو ایک بیلنس ہے وہ برقرار رہے. صرف ایک پارٹی سے ہم اس کے بالکل مطلب حق میں نہیں ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے بھی یہی ایشوز ہم نے پنجاب یونیورسٹی میں دیکھے جہاں پہ مسلسل ایک ہی پارٹی کے سوچ کے لوگ تھے. چونکہ وہ وہاں پہ آزاد تھے، وہ اپنی ایکٹیویٹیز کر سکتے تھے، باقیوں پہ پابندی، وہ تشدد کی طرف یہ چیزیں پھر چلے جاتے ہیں. تو اس کی مطلب وائس چانسلر نے جو کیا جی سی یونیورسٹی میں، وہ ایک طرف سے جو پچھلے کئی عرصے میں یہ اسٹوڈنٹس کے خلاف بات کر رہا تھا وہ اس کا ایک نفی تھا. اس سے ہمیں یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ اکثر لوگ جو ہے یہ ایک ہم مطلب جھوٹے کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں، کہ ان کا جو سوچ ہے وہ صرف ہمیں ایک طرح سے سائٹ پہ کرنے کے لیے ہے. حالانکہ یہ خود ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ پولیٹکس جو ہے وہ لازمی وہ بحال ہونے چاہیے. مگر جب ہم لوگ کرتے پھر یہ لوگ منع کرتے. جب ان کے لیے کوئی مفاد کی بات آ جاتی پھر یہ خود آگے آ جاتے ہیں. جی، ابھی آپ نے بات کیا تھا کہ اسٹوڈنٹ پولیٹکس کے ساتھ ساتھ آپ حقوق حلق پارٹی میں بھی جوائن ہو گئے. ذرا اس کے بارے میں بتائیے، حقوق حلق پارٹی کیوں؟ آپ کسی اور پارٹی میں کیوں نہیں، یا حقوق حلق پارٹی میں ایسا کیا ہے اور اس کی نظریہ کیا ہے؟ پچھلے حقوق خلق پارٹی کا نظریہ ترقی پسند سوچ ہے. پچھلے کئی عرصے سے لاہور میں مطلب میں 2013 سے یہاں پہ آیا ہوں. کافی زیادہ مسائل تھے پشتون اسٹوڈنٹس کے، بلوچ کے، یا پھر پشتون جو تاجر ہے یا مزدور جو طبقہ ہے یا سندھی ہے یا باقی جتنے بھی لوگ ہیں.
ان مسائل کے لیے میں نے جو مین سٹریم پارٹیاں ہیں جو ہمیشہ سے ہم پہ حکمرانی کر رہے ہیں وہ کبھی بھی سیریس نہیں ہوئے، حالانکہ ان کے یہاں پہ گورنمنٹ جو ہے نون لیگ کا ہوتا ہے اکثر، یا ایون اب پی ٹی آئی کا ہے، یہ لوگ مطلب ہمارے جو ایشوز ہیں ان کو حل کرنے میں کوئی دلچسپی ہی نہیں لے رہے تھے. اور یہ حقوق خلق پارٹی جو ہے پچھلے مطلب 5-6 سالوں سے مسلسل ایک کمپین کر رہی تھی مزدور طبقے کے لیے، غریب عوام کے لیے، محکوم قوموں کے لیے. جو ایشوز ملک کے اندر چل رہے تھے، بلوچستان میں ہو، پاٹا میں، گلگت یا کشمیر میں ہو یا سندھ میں ہو، ان پہ مسلسل یہ آواز بلند کر رہی تھی. پھر ہم مطلب اس وقت سے ہی ہم ساتھ تھے. پھر ہم نے یہ سوچا چونکہ یہ ہمیں اب سیاسی ایک سٹرکچر کی طرف آنا چاہے تاکہ ہم ہمیشہ کے لیے ان مسائل پہ بات بھی کر سکیں، ان مسائل کی حل کی طرف ایک کوشش جاری رکھ سکیں. تو اس وقت مطلب جو ایک گروپ ہم نے بنایا تھا، ہم سمجھتے تھے کہ ہم جو کام کر رہے وہ آگے ضائع نہ ہو جائے، اس لیے ہم نے حقوق خلق پارٹی کو رجسٹر کیا. اب بھی ہم ان لوگوں کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں جو مختلف مسائل کا سامنا اس وقت ملک کے اندر کر رہے ہیں. ہم ان مزدوروں کو، غریب عوام کو اکٹھے کرنے کی، متحد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن پہ جو پالیسی ساز ہے ان کے فیصلوں کی وجہ سے جن کی زندگیاں ایک طرح سے تباہ ہو گئے، ان کو ہم سیاسی ایک نمائندگی دیں جنہیں سیاست سے دور رکھا ہوا ہے. ان کی جو مطلب جو مشکلات ہیں وہ تب ہی حل ہو سکتی جب ہم انہیں سیاست میں لے آئیں اور انہیں متحد کر دیں. مزمل، میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ ابھی آگے کیا حقوق خلق پارٹی کا آگے حکمت عملی کیا ہوگا، یا اسٹوڈنٹ پولیٹکس کے لیے، اسٹوڈنٹ یونین بحالی کے لیے آپ کے آگے حکمت عملی کیا ہوں گے؟ جو اسٹوڈنٹس یونینز ہے ان کی بحالی کے لیے پروگریسو اسٹوڈنٹ کلیکٹیو جو ہے وہ پچھلے کئی عرصے سے جدوجہد کر رہی ہے. ہم بھی مطلب اس وقت اسی میں تھے. جو اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی تھی وہ مطلب ایک انیشیٹو لاہور سے ہی لیا گیا تھا جس میں 25 تنظیمیں تھیں. وہ پروگریسو اسٹوڈنٹ کلیکٹیو کر رہی ہے. حقوق خلق پارٹی جو ہے وہ سپورٹ کرے گی ہر اس تنظیم کو جو اسٹوڈنٹ یونینز بحالی کے لیے کوئی مثبت کردار ادا کر رہے ہو. وہ مطلب ہم صرف مطلب جو تشدد کی طرف نہ جائے، خاص کر کے لیفٹ کی جو تنظیمیں، ہم ان کے ساتھ ہمیشہ سے تھے ہیں اور رہیں گے. دوسری طرف عام جو مطلب آبادیوں میں ہے حقوق خلق پارٹی کام کر رہی ہے، ہم لوگوں کو منظم کر رہا ہے. ابھی ہم نے کلائمیٹ مارچ کیا، اس سے بھی پہلے بجلی پہ ہم نے کمپین کیا چنگی میں. مسلسل پچھلے کئی عرصے سے ہم وہاں پہ مطلب یونٹس ہم نے بنائے. راوی کے جو کسان ہیں ان کے ساتھ ہم نے کمپین کیا. خدا کی بستی ایک ایریا ہے جہاں پہ لوگوں سے ان کی زمینیں قبضہ کیے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم نے کمپین کیا. تو ہم نے ابھی ایک سٹرکچر بنا لیا. ہم آگے والے الیکشن میں آ رہے ہیں، ہم اپنے نمائندے کھڑے کر رہے ہیں. لوکل گورنمنٹس میں بھی ہم اپنے نمائندے لے آئیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ایک سٹرکچر ہے جو ہم محسوس کر رہے ہیں کہ یہاں پہ سیاسی جو اعتماد ہے پارٹیوں کی، جو مین سٹریم پارٹیاں ہیں وہ کھو چکے ہیں. ایک بہت بڑا گیپ آیا جا رہا ہے. تو حقوق خلق پارٹی انشاءاللہ وہ گیپ پورا کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ فل کر لے. اور ساتھ میں ان ایریاز میں جہاں پہ مزدور طبقہ ہے، جہاں پہ فیکٹری ورکرز ہے، جہاں پہ کسان ہیں، جہاں پہ محکوم قومیں ہیں، ان کے ساتھ رابطے مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں متحد کر کے وہ تمام تر ایشوز حل کرنے کی طرف ہم آ جائے. اور ایک معاشی جو بحران ہے ملک کے اندر، اس میں ہم ایک رول ادا کر لے. مہنگائی زیادہ ہو گئی، بے روزگاری ہے، اس کے لیے کوئی پالیسیاں بنائے جائیں جس پہ حقوق خلق پارٹی جو ہے وہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں الیکشن بھی لڑے گی، اور جو گورنمنٹ ہے اس پہ پریشر بھی لائے گی کہ عام عوام کے بارے میں بھی وہ سوچ لے. صرف الیکشن سے پہلے یہ جو ایم پی ایز ہے، ایم این ایز ہے، 3-4 مہینے پہلے آ کے لوگوں سے ووٹ تو خرید لیتے، اس کے بعد 4.5 سال تک غائب رہتے. اب لوگوں میں ہم وہ شعور لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو جو ان کے زندگیوں پہ فیصلے اثر انداز ہو رہے ہیں وہ ایسے نمائندے منتخب کر لے یا خود آگے آ جائے کہ ان کی جو مشکلات ہیں وہ کم ہو جائیں. تو حقوق خلق کی یہی پالیسی. شکریہ مزمل صاحب، ہمیں ٹائم دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ، تھینک یو.